السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے البلاغ چینل کے پروگرام خبر پر نظر میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حمید۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اہم اور نمایاں سرخیاں۔ بلڈوزر چلا، انسان بے گھر ہوئے، بنگلورو میں شہری بے دخلی اور اداروں کی خاموشی پر سوال۔ 12 ریاستوں میں SIR کا شور، بنگال کی تحقیق نے اعداد و شمار کے ساتھ دعووں کی ہوا نکال دی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر کی معطلی، تعلیم، سوال اور اظہار رائے پر نئی بحث۔ نتیش کمار کی بیہودہ سیاست، اخلاقیات پامال، احترام انسانیت سوالوں کے گھیرے میں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بلڈوزر چلا، انسان بے گھر ہوئے، بنگلورو میں شہری بے دخلی اور اداروں کی خاموشی پر سوال۔ بنگلورو کے کوگیلو لے آؤٹ میں حالیہ بلڈوزر کارروائی کے بعد 400 سے زائد خاندان کے بے گھر ہو جانے کے واقعے نے ریاست میں شہری حقوق، انسانی وقار اور انتظامی حساسیات پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ کارروائی صبح 4 بجے انجام دی گئی، جب شدید سردی اپنی عروج پر تھی۔ متاثرہ بستی میں رہنے والے افراد کے تعلق انتہائی غریب طبقے سے تھا، جن میں بڑی تعداد اقلیتی برادری سے وابستہ تھی۔ آئینی اطلاعات کے مطابق متعدد خاندانوں کو پیش گئی اطلاع یا متبادل انتظام کے بغیر ان کے گھروں سے محروم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خواتین، بچے اور بزرگ کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ واقعے کے بعد ریاستی اقلیتی کمیشن، خواتین کے حقوق کی تنظیمیں اور بچوں کے حقوق کے متعلق اداروں کی خاموشی پر مختلف حلقوں میں تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کے جنرل سیکرٹری اسماعیل تیرتھلی نے کہا، ایسے حالات میں ان اداروں کا متحرک کردار انتہائی ضروری تھا۔ ان کی خاموشی کو بے حسی سے تعبیر کرتے ہوئے اداروں کو متاثرین کی باز آبادکاری کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین بستی میں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، خواتین عدم تحفظ کی شکار ہے اور بیماریاں اور بنیادی سہولیاتوں کا فقدان انسانی بحران کو مزید سنگین کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ خاموشی بے حسی کے مترادف ہے اور اب توجہ محض بیانات پر نہیں بلکہ متاثرین کی فوری باز آبادکاری پر ہونی چاہیے۔ اسماعیل تیرتھلی کے مطابق متاثرین بستی میں بچوں کی تعلیم شدید طور پر متاثر ہوئی ہے، خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے اور پانی، بیت الخلاء اور رہائش جیسی بنیادی سہولیات کی کمی اس انسانی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ دوسری جانب ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری محمد مرکڑا نے متاثر علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں کو درپیش مشکلات کے پیش نظر متعلقہ حکومت اداروں کو ایک میمورنڈم پیش کیا، جس میں فوری ریلیف، عارضی رہائش اور باعزت باز آبادکاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سول سوسائٹی کے حلقوں کا کہنا ہے کہ شہری ترقی کے نام پر کی جانے والی کارروائیوں میں انسانی پہلو کو نظر انداز کرنا آئینی قدروں کے منافی ہے۔ جماعت اسلامی ہند یشونت پور اور سرائے پالیہ کے امراء مقامی جناب سہیل صاحب اور جناب کاشف صاحب نے بھی ان علاقوں کا دورہ کیا اور بروقت ریلیف کے سامان کا انتظام کیا گیا۔ کوگیلو لے آؤٹ کا واقعہ صرف ایک بستی کو بے دخل کرنا نہیں بلکہ ریاستی انتظام، نگرانی کرنے والے اداروں اور سماجی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک اہم آزمائش بن کر سامنے آیا ہے۔ 12 ریاستوں میں SIR کا شور، بنگال کی تحقیق نے اعداد و شمار کے ساتھ دعووں کی ہوا نکال دی۔ ملک کے 12 ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کا عمل حالیہ مہینوں میں موضوع بحث بنا رہا ہے۔ ان ریاستوں میں ووٹر فہرستوں کی جانچ کے دوران کئی دعوے سامنے آئے، خاص طور پر یہ کہ کچھ علاقوں میں ریکارڈ سے باہر یا غیر تصدیق شدہ نام زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اسی پس منظر میں مغربی بنگال سے ایک اہم تحقیق سامنے آئی ہے۔ یہ تحقیق کولکتہ کے معتبر تعلیمی و تحقیقی ادارہ سینٹر فار اسٹڈیز ان سوشل سائنس کلکتہ کے وابستہ محققین نے کی ہے۔ تحقیق کے مطابق مغربی بنگال کے مسلمان اکثریتی اسمبلی حلقوں میں SIR کے دوران ریکارڈ سے باہر پائے جانے والے ووٹر کی تعداد انتہائی کم رہی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شرح 1% سے بھی کم ہے۔ مثال کے طور پر ملدا کے سوجاپور علاقے میں یہ شرح صرف 0.54% درج کی گئی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2002 کے ووٹر لسٹ میں جن افراد کا نام درج تھے ان کی بڑی تعداد آج بھی ووٹر لسٹ میں شامل ہے۔
اب جو جانچ SIR کے تحت کی جا رہی ہے اس میں شامل نام بھی زیادہ تر پرانے اور تسلیم شدہ ریکارڈ سے جڑے ہوئے ہیں۔ سینٹر فار اسٹڈیز ان سوشل سائنس کلکتہ کے تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ جن اسمبلی حلقوں میں غیر مسلم آبادی کا تناسب زیادہ ہے وہاں ووٹر لسٹ میں ریکارڈ سے باہر پائے جانے والے نام نسبتاً زیادہ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسے علاقوں میں یہ شرح 10% تک ریکارڈ کی گئی جو مسلمان اکثریتی علاقوں کے مقابلے کافی زیادہ ہے۔ یہ رپورٹ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ووٹر لسٹ جیسے حساس معاملے پر بات دعووں سے نہیں بلکہ تحقیق اور اعداد و شمار سے ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی بنیاد ووٹ کے حق پر قائم ہے اور اس حق کے تحفظ کے لیے شفافیت، تحقیق اور ذمہ دارانہ گفتگو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر کی معطلی، تعلیم، سوال اور اظہار رائے پر نئی بحث۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سوشل ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر کو انتظامیہ نے معطل کر دیا ہے۔ یہ کارروائی امتحان کے ایک سوال کو لے کر کرائی گئی ہے۔ BA سوشل ورکس کے امتحان میں ایک سوال پوچھا گیا تھا جس میں طلباء سے کہا گیا تھا کہ وہ بھارت میں مسلمان اقلیت کو درپیش مسائل پر تبصرہ کریں۔ یہ سوال سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے متنازعہ قرار دیا۔ جامعہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ امتحان کے سوالات طے شدہ ضابطوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ انتظامیہ کے مطابق اس معاملے میں پروفیسر کی لاپرواہی سامنے آئی، اس لیے انہیں معطل کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک تحقیقی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے تک پروفیسر کو کیمپس میں ہی رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس معاملے پر طلباء اور اساتذہ کے درمیان دو رائے سامنے آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں سماجی مسائل پر سوال پوچھنا نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ امتحان کے سوالات میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا تنازع نہ ہو۔ یہ واقعہ تعلیمی آزادی اور امتحانی نظم و ضبط کے درمیان ایک نئی بحث کو جنم دے رہا ہے۔ اب سب کی نظر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پر ہے جس کے بعد مزید صورتحال واضح ہوگی۔ یہ خبر ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ تعلیم میں سماجی حقیقتوں پر گفتگو طلباء کے درمیان کس حد تک اور کس اندازے میں ہونی چاہیے۔ آپ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ نتیش کمار کی بیہودہ سیاست، اخلاقیات پامال، احترام انسانیت سوالوں کے گھیرے میں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے جڑا ایک واقعہ اگرچہ سوشل میڈیا پر اس کے کافی تبصرے آ چکے ہیں، نتیش کمار کی اس حرکت نے سیاست میں اخلاقی رویوں پر جو سوالات اٹھائے تھے وہ آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک سرکاری پروگرام کے دوران نتیش کمار نے ایک مسلم خاتون کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ یہ منظر سوشل میڈیا پہ آیا اور مختلف حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ ایسوسی ایشن نے اسے خاتون کے وقار اور ذاتی آزادی کے خلاف قرار دیا ہے اور نتیش کمار کو عوامی معافی کا مطالبہ کیا۔ قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ کسی بھی خاتون کے لباس یا نقاب کے بارے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانا غیر مناسب ہے، خواہ وہ سیاستدان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم کمیونٹی میں یہ واقعہ آج بھی ایک تلخ یاد کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے رویے صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری کمیونٹی کے احساسات کو متاثر کرتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار یاد دلاتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب نتیش کمار کے کسی عمل یا بیان پر اخلاقی سوالات اٹھے ہوں۔ اس سے پہلے بھی کبھی زبان کے استعمال، کبھی عوامی رویے اور کبھی اسٹیج پر کیے گئے اشاروں پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ یہ سلسلہ اس بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان عوامی منصب کے ساتھ آنے والی اخلاقی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک واقعہ یا ایک سیاستدان کا نہیں، یہ سوال ہے ہندوستانی سیاست کی اخلاقی حالت کا، خاص طور پر اقلیتی برادریوں کے ساتھ برتاؤ میں حساسیت اور احترام کس حد تک دکھائی دیتا ہے۔ پرانے واقعات اکثر یاد دہانی بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اخلاق، احترام اور وقار محض لفظ نہ ہو بلکہ عمل میں نظر آئے۔ یہ تھی اس ہفتے کی اہم خبریں اور ان پر ہماری ذمہ دارانہ اور حقیقت پہ مبنی نظر۔ آپ ان خبروں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔
اگلی بار پھر تازہ خبروں اور تبصروں کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔